Praise the Lord. میں پاسٹر سائمن کامرن، کو چیئرمین ٹیمپل آف گاڈ منسٹریز اینڈ ڈائریکٹر TOG TV آپ کو ریجوائسنگ ٹائم لائیو ود ریورنڈ ڈاکٹر ولسن کامرن میں ویلکم کہتا ہوں۔ آج ریورنڈ ڈاکٹر ولسن کامرن نے ہمیں اسٹوڈیوز میں جوائن کیا ہے۔ ویلکم ٹو دا شو سر۔ تھینک یو پاسٹر سائمن، گاڈ بلیس یو۔ ریورنڈ ڈاکٹر ولسن کامرن جو کہ فاؤنڈر اینڈ چیئرمین ٹیمپل آف گاڈ منسٹریز اینڈ TOG TV ہیں، اور خدا ان کو گزشتہ 41 ایئر سے اپنی خدمت کے لیے استعمال کر رہا ہے، اور خدا ان کو ایز اے بائبل ٹیچر اور سینئر پاسٹر کے طور پر ٹیمپل آف گاڈ چرچ پاکستان کے لیے خدمت کے لیے استعمال کر رہا ہے، اور ایونجلسٹ کی بہت بڑی ٹیم کے ساتھ مل کر وہ خدا کی ہوم سیل سسٹم کے ذریعے خدمت سر انجام دے رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ آپ ان کے سرمنس کو پیمفلٹ کے ذریعے پڑھ کر اور یوٹیوب پہ ٹیمپل آف گاڈ TV کو سبسکرائب کر کر مختلف سرمن ٹیچنگز اور پروگرام سے خدا کی برکت کو حاصل کر سکتے ہیں۔ جی ناظرین، جیسا کہ ریجوائسنگ ٹائم میں اسپیشل ٹرانسمیشن جو کہ نمٹالوجی کے حوالہ سے آپ اس کے مختلف پروگرامز کو دیکھ چکے ہیں، آج اسی حوالہ سے پارٹ 5 ہے، اور اس میں آج آپ گفٹ آف پروفیسی، نبوت کی نعمت کے بارے میں آپ جانیں گے اور اس کے بارے میں مکمل تعلیم کو حاصل کریں گے۔ جی ناظرین، ابھی ہم ایک روحانی تعلیمی کلپ دیکھیں گے اور اس میں ایک چارٹ بھی آپ دیکھیں گے، اور اس کے بعد ہم اپنے 2 سوالات کی جانب بڑھیں گے اور مکمل طور پر گفٹ آف پروفیسی، نبوت کی نعمت کے بارے میں تعلیم کو حاصل کریں گے۔ جی ناظرین، جیسا کہ ابھی آپ نے روحانی تعلیمی کلپ کو دیکھا اور اس میں اس چارٹ کو بھی دیکھا جو کہ گفٹ آف پروفیسی کے حوالہ سے ریورنڈ ڈاکٹر ولسن کامرن نے اسپیشلی ڈیزائن کیا تاکہ آپ بآسانی طور پر اس تعلیم کو سمجھ سکیں۔ آج اس حوالے سے ہم 2 کویسچن ان سے پوچھیں گے۔ پہلا کویسچن، نئے عہد نامہ میں نبوت کی نعمت کسی ایک کو روح القدس دیتا ہے، اس کا مقصد اور استعمال بتائیں، اور یہ بھی کہ کیا یہ سب مقدس اور خادم نبوت کر سکتے ہیں۔ اور دوسرا کویسچن، کیا نبوت میں جیسے آج کل کئی خادم شادی، اولاد، گھر تعمیر کرنا، ویزا، شفا کے بارے میں نبوتیں کرتے ہیں، کیا یہ نبوت اور دعا کے زمرے میں آتا ہے؟ اور نیسٹوڈیمس اور سمسن کارٹون کے حوالہ سے جو یہ ورلڈلی قسم کی پریڈکشنز کرتے ہیں، اس کے حوالے سے بھی ہم جانیں گے۔ اور آج ہم ریورنڈ ڈاکٹر ولسن کامرن سے نبوت کے حوالہ سے ایک مکمل تعلیم کو حاصل کریں گے، لہٰذا ہم اپنے سب سے پہلے سوال کے جواب کی طرف بڑھتے ہیں۔ جی پاسٹر صاحب۔ اوکے، تھینک یو پاسٹر سائمن۔ میں گفٹ آف پروفیسی کے حوالہ سے اس کی ڈیٹیل دینے سے پہلے 2 ریفرنسز بلیورز آپ کے لیے پڑھنا چاہوں گا۔ پہلا کرنتھیوں 12واں باب 4 آیت سے 11ویں آیت تک۔ نعمتیں تو طرح طرح کی ہیں مگر روح ایک ہی ہے، اور خدمتیں بھی طرح طرح کی ہیں مگر خداوند ایک ہی ہے، اور تاثیریں بھی طرح طرح کی ہیں مگر خدا ایک ہی ہے جو سب میں ہر طرح کا اثر پیدا کرتا ہے، لیکن ہر شخص میں روح کا ظہور فائدہ پہنچانے کے لیے ہوتا ہے، کیونکہ ایک کو روح کے وسیلہ سے حکمت کا کلام عنایت ہوتا ہے اور دوسرے کو اسی روح کی مرضی کے موافق علمیت کا کلام، کسی کو اسی روح سے ایمان اور کسی کو اسی ایک روح سے شفا دینے کی توفیق، کسی کو معجزوں کی قدرت، کسی کو نبوت، کسی کو روحوں کا امتیاز، کسی کو طرح طرح کی زبانیں، کسی کو زبانوں کا ترجمہ کرنا، لیکن یہ سب تاثیریں وہی ایک روح کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے بانٹتا ہے۔ اور پہلا کرنتھیوں 14ویں باب کی 3 آیت، لیکن جو نبوت کرتا ہے وہ آدمیوں سے ترقی، نصیحت اور تسلی کی بات کہتا ہے۔ اور اس کے ساتھ اسی چیپٹر کی 29 آیت سے 33 آیت تک، نبیوں میں سے 2 یا 3 بولے اور باقی ان کے کلام کو پرکھیں، لیکن اگر دوسرے پاس بیٹھنے والے پر وحی اترے تو پہلا خاموش ہو جائے
کیونکہ تم سب کے سب ایک ایک کر کے نبوت کر سکتے ہو تاکہ سب سیکھیں اور سب کو نصیحت ہو، اور نبیوں کی روحیں نبیوں کے تابع ہیں، کیونکہ خدا اب طریقہ نہیں بلکہ امن کا بانی ہے۔ آمین۔ ریجوائسنگ ٹائم کا جو نیمٹولوجی کا 5th پارٹ ہمارا گفٹس آف ہولی اسپرٹ کے حوالے سے، گریک کیرسمیٹا، جس کا مطلب ہے گفٹس آف ہولی اسپرٹ، اور یہ ریفرنسز میں نے پڑھے ہیں، اور پہلا کرنتیوں 12 باب کے اندر ایک ڈیٹیل سارے جو گفٹس لکھے گئے ہیں، گفٹ آف وزڈم، گفٹ آف ورڈ آف نالج، گفٹ آف فیتھ، گفٹ آف ہیلنگ، گفٹ آف میریکل، گفٹ آف پروفیسی، گفٹ آف ڈسرننگ اسپرٹس، گفٹ آف ٹنگز، انٹرپریٹیشن آف ادر ٹنگز۔ تو یہ 9 گفٹ، اور آج گفٹ آف پروفیسی کے حوالے سے میں بتانا چاہوں گا۔ اور یہ جو نبوت کی نعمت کا پڑھا ہے وہ کویسچن پاسٹر سائمن نے کیا ہے، اس کے حوالے سے جو کہ نیو ٹیسٹمنٹ کے اندر نئے عہد نامہ میں یہ نعمت کسی ایک کو جب لکھا گیا ہے، ملتی ہے، تو اس کا استعمال، اس کا مقصد بھی جو کویسچن میں کیا گیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ کہ کلیسیا کے تمام بلیورز اور دیگر خادم بھی پروفیسی کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایک نہایت اہم موضوع ہے۔ اس کے حوالے سے آپ 2 باتوں کے اوپر غور کریں کہ پالوس رسول نے کہا کہ بڑی سے بڑی نعمت کی آرزو رکھو، مگر خصوصاً اس کی کہ نبوت کرو۔ تو گفٹ آف پروفیسی کے اوپر وہ زور دے رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خدا کی ذات ہمارے یہوہ باپ نے، جیسا کہ یسایہ کی کتاب میں لکھا ہے، میرے سوا کوئی خدا نہیں ہے کہ جو آئندہ کی خبر دیتا ہے، آئندہ کے پروگرام بتاتا ہے۔ تو بائبل مقدس، خدا کا کلام، خدا نے پروفیسی کے ذریعے سے، پریڈکشن کے ذریعے سے اپنا سارا پروگرام دنیا کے اوپر آشکارا کیا ہے، اور پہلے تو اسرائیل کے اوپر نبیوں کے ذریعے سے، اور پھر اب نیو ٹیسٹمنٹ میں ہولی اسپرٹ کے ذریعے سے یہ پروفیسی کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا۔ تو اس لیے پالوس رسول اس کے اوپر زور دیتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ خدا کی ذات نے پروفیسی کے ذریعے سے یہ ساری تعلیم جو ہے مقدسوں تک پہنچائی ہے۔ گویا ہم خدا کے مائنڈ کو سمجھتے ہیں کہ خدا کے مائنڈ کے اندر کیا پروگرام ہے، تو گویا ہم ماضی، حال، مستقبل کے حوالے سے خدا کی ذات کے سارے پروگرام کو سمجھتے ہیں۔ اور یہ بھی بلیورز آپ نوٹ کر لیں کہ دنیا کے اندر دیگر جتنے بھی مذاہب ہیں ان میں ماضی حال کی بات تو ہوتی ہے، مگر پروفیسی کے حوالے سے باتیں نہیں ہوتی۔ تو یہ صرف بائبل مقدس، اولڈ ٹیسٹمنٹ، نیو ٹیسٹمنٹ، جہاں پر ہمیں پروفیسیز ملتی ہیں، اور یہ صرف یہوہ خدا نے بائبل مقدس کے اندر جو یہ رقم ہے نبیوں کے ذریعے سے۔ اور عبرانیوں پاسٹر سائمن 1 باب اور اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے کہ اگلے زمانہ میں خدا نے بلیورز نبیوں کے ذریعے سے طرح بطرح اور حصہ بحصہ نبیوں کے ذریعے سے کلام کیا، اور آخر میں اپنے بیٹے کے وسیلے سے کلام کیا۔ تو گویا اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر یہ تمام پروفیسیز ہمیں ملتی ہیں، اور پھر نیو ٹیسٹمنٹ کے اندر جو ہے پروفیسیز ملتی ہیں۔ اور کرائسٹ کی پیدائش کے حوالے سے، یعنی اولڈ ٹیسٹمنٹ میں بہت سی جو پروفیسیز ہیں فلفل ہو چکی ہیں، اور کچھ ہو رہی ہیں، کچھ ہوں گی۔ تو یہ سلسلہ نبوت کے ذریعے سے، اس لیے پالوس رسول کہتا ہے کہ بڑی سے بڑی نعمتوں کی آرزو رکھو، اور خصوصاً جو ضروری ہے، جس پہ وہ زور دیتا ہے کہ وہ پروفیسی، نبوت کرو۔ تو اس کا مطلب ہے کلیسیا پروفیسی کے اوپر بڑا دھیان دے، اور کلیسیائیں اور خادم پروفیسی کی اہمیت کو، مقصد کو، اس کے استعمال کو جانیں۔ اولڈ ٹیسٹمنٹ کے جو بلیورز ہیں، اولڈ ٹیسٹمنٹ کے جو پروفٹ ہیں، اور نیو ٹیسٹمنٹ میں ہولی اسپرٹ جب پروفیسی کا یہ گفٹ دیتا ہے، تو اس کی مکمل سمجھو، اس سے کلیسیا کی ترقی۔ اور پالوس رسول کہتا ہے میں تمہارا اس میں بارے میں بے خبر رہنا نہیں چاہتا،
اور ایک بدن کی مثال دیتا ہے. جس طرح ایک جسمانی بدن میں مختلف پارٹس مل کر ایک بدن ہے، اسی طرح باڈی آف کرائسٹ میں، روحانی بدن میں مختلف منسٹریز، مختلف گفٹ جو ہیں یہ سب مل کر روحانی بدن کی ترقی کے لیے، اور روح القدس جسے چاہتا ہے بانٹتا ہے، اور خادم اس کے لیے دعا اٹھاتے ہیں، اور جس کو وہ چاہتا ہے یہ دیتا ہے تاکہ ہم نعمتوں کو ایک دوسرے کی ترقی کے لیے استعمال کر سکیں. اور گفٹ آف پروفیسی کے حوالہ سے جیسا میں نے اس کی اہمیت بتائی کہ پالس زور دیتا ہے، کیونکہ بائبل مقدس میں اولڈ ٹیسٹمنٹ بھرا پڑا ہے نبوتوں کے ساتھ، اور آئندہ کی ساری باتیں ہم تک آشکارا ہیں. سب سے پہلے تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے پروفیسی کا میننگ. تو جو ہیبرو ورڈ نیبا ہے جس کا مطلب پروفیسی، اس کا مطلب برڈن بھی ہے، اور اوریکل. تو پروفیسی کو کا معنی جو بنتا ہے اردو میں ہم پیشن گوئی، یعنی آئندہ ہونے والی فیوچر کی بات کو بیان کیا گیا ہے، تو یہ پروفیسی کے زمرے میں آتی ہے. اور پروفیسی کرنے والا ایک نبی جو بائبل مقدس کے اندر خدمت رکھتا ہے. اور ہیبرو جو ورڈ نبی ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ میڈیٹر کے طور پر خدا اور انسان کے بیچ میں خدا کی منہ کی بات کو لے کر وہ آگے بیان کرتا ہے. تو اسرائیل کے اندر یہ نبوت کا سلسلہ، اس میں خدا نے اپنے نبیوں کو، اسپوکس مین جو خدا کے تھے، ان کے ذریعے سے یہ خدا کا پروگرام ہم تک نبوت کی گفٹ کے ذریعے سے پہنچا. اور اس کے اندر جو اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر جتنے نبیوں کی ہمیں خدمت نظر آتی ہے، پہلے تو بات ہمیں یہ بھی پتا ہے بلیورز، خادموں کو، کلیسیاؤں کو، مقدسوں کو، کہ اولڈ ٹیسٹمنٹ میں 3 بڑی خدمتیں تھیں، اور اس میں بادشاہ کی، کاہن کی اور پروفٹ کی خدمت. تو یہ انوائنٹ کیے جاتے منسٹری کے لیے اور پھر اپنی منسٹری سر انجام دیتے. ہمیں جو اولڈ ٹیسٹمنٹ کی ہسٹری ملتی ہے بلیورز، اس میں بادشاہوں نے ٹھیک طریقے سے کام نہیں کیا. اسرائیل کے تقریباً تمام بادشاہ بدی کے اندر تھے، اور یہودا کے بادشاہ چند چھوڑ کر باقی سب بدکرداری کے اندر تھے. اور اسی طرح جب رعایا بدی کے اندر تھی تو کاہن بھی پراپر کام، خدمت سر انجام نہیں دے سکے. مگر جو خدا کے نبی تھے انہوں نے ہر دور کے اندر خدا کے کام کو کیا، اس کے حکم کو اوبے کیا، خدا کے منصوبے کو آگے تک پہنچایا. اس میں بے شمار پروفٹ ہمیں ملتے ہیں، اور ان کے نبیوں کی جماعتیں ہمیں ملتی ہیں، اور انہوں نے بڑی دیانتداری کے ساتھ سفرنگ کے اندر رہتے ہوئے طرح بطرح ہر زمانے کے اندر خدا کے کلام کو ہم تک پہنچایا ہے. تو اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر پروفیسی کی یہ اہمیت ہے کہ آج خدا کا کلام ہمارے ہاتھ میں ہے، اور خدا کے کلام کو ہم سن رہے ہیں، اور خدا کے بیٹے یسوع مسیح پر ایمان لائے ہیں. تو یہ ساری پروفیسز کی راہ سے ممکن ہوا. اور جو سوال کیا گیا کہ نیو ٹیسٹمنٹ کے اندر پروفیسی کی کیا اہمیت ہے، تو اسی طرح بلیور جیسے اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر اس کی اہمیت خدا نے دکھائی ہے، بتائی ہے. یہ آئندہ کی خبر کوئی اور نہیں دے سکتا اور نہ دے پائے گا، کیونکہ یہ صرف خدا کی ذات کا کام ہے. ہمارا اندیکھا خدا یہوہ باپ اور اس کا بیٹا یسوع اور ہول اسپرٹ، گویا خدا ثالوث کا یہ پروگرام پروفیسی کی راہ سے ہم تک یہ پہنچا ہے. تو نبوت یہ بہت بڑا سبجیکٹ ہے، اور اس کے اوپر کلیسیا کو بہت غور کرنے کی ضرورت ہے، اور باریکی کے ساتھ کلیسیوں کے اندر یہ گفٹ کا استعمال ہونا چاہیے. اس کا مقصد اور اس کا استعمال بھی میں آگے چل کر بیان کروں گا. اور پھر جو دوسرا سوال بھی کیا گیا ہے اس کے حوالے سے بھی کہ کس طریقے سے غلط پروفیسیز ہوتی ہیں، جھوٹی نبوتی ہوتی ہیں. پر پہلے تو میں یہ اس کی اہمیت آپ کو بتائی اور اس کا مقصد. جیسا کہ اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر پروفیسیز ہوئی، پھر جب روح القدس کا نزول ہوا تو اس وقت خدا کا روح 120 کی جماعت کے اوپر آیا، اور وہ سب غیر زبانیں بولنے اور نبوت کرنے لگے. تو پہلے پارٹ کے اندر میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ جب ہولی اسپرٹ نازل ہوا تو صرف غیر زبانیں
نہیں بولی کی بلکہ انہوں نے نبوت بھی کی، اور یہ میں نے ریفرنسز کے ساتھ بتایا. مگر ابھی آج چونکہ گفٹ آف پروفیسی کے حوالہ سے ہے، تو آج میں گفٹ آف پروفیسی کے حوالہ سے ڈیٹیل ٹیچنگ جو ہے اب تک پہنچانا چاہوں گا. اور کلیسیائیں جیسے دوسرے دیگر ٹاپک کے اوپر، دوسرے گفٹس کے اوپر فوکس کرتی ہیں، اس کے اوپر بھی بڑی باریکی کے ساتھ فوکس کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ کہا گیا ہے کہ نعمتوں کی آرزو رکھو مگر خصوصاً اس کی کہ نبوت کرو. تو پروفیسی جو خدا کا کلام ہمارے تک پہنچا ہے، اولڈ ٹیسٹمنٹ بھی پتا ہو، نیو ٹیسٹمنٹ کے اندر، اور نیو ٹیسٹمنٹ کے اندر لکھا ہے کہ یہ روح کی نعمتیں جو ہے وہ کسی ایک کو عطا کرتا ہے. یعنی جیسے حکمت کا کلام کسی ایک کو، علمیت کا کلام کسی ایک کو، ایمان کی نعمت کسی ایک کو، ہیلنگ اور میریکل کی نعمت کسی ایک کو، اسی طرح گفٹ آف پروفیسی بھی کسی ایک کو عطا کی جاتی ہے. اس کا مطلب جس کو عطا کی جاتی ہے وہ نبی کی خدمت کے اندر ہونا چاہیے. اور پرانے عہد نامہ میں نبی نبوت کرتے تھے، اور نیو ٹیسٹمنٹ کے اندر بھی ہمیں جو نبی ملتے ہیں انطاکیہ کی کلیسیا میں، یہودیہ کی کلیسیا کے اندر، اور پھر فلپس مبشر کے گھر کے اندر ہمیں اس کی 4 بیٹیاں جو ہیں وہ پروفٹس ہمیں ملتی ہیں، اور پھر اکپس جو ایک پروفٹ نیو ٹیسٹمنٹ میں اس کا ذکر ہے. اس کے علاوہ بے شمار اور جو اس پیریڈ کے اندر رسولوں نے خدمت سے انجام دی، پطرس نے، پالوس نے، انہوں نے نبوتیں کی. تو یہ جو ہمیں کلیسیا کے اندر کسی ایک کو نعمت دی گئی ہے، تو اس کے اوپر ساتھ پاسٹر سائمن نے کویسچن کیا کہ کیا دیگر مقدسین جو کلیسیا کے ہیں وہ اور دیگر خادم جو ہیں کہ وہ بھی پروفیسی کر سکتے ہیں، جیسا کہ لکھا کسی ایک کو. پر سوال کیا گیا کہ کیا اور دیگر کلیسیا بھی؟ کیونکہ جیسے موسیٰ کہتا ہے کاش خدا کے سب لوگ نبی ہوتے، تو پالوس رسول بھی 1 کرنتھی 14 باب میں یہی کہتا ہے کہ خصوصاً نبوت کرو. اس کا مطلب ہے کسی ایک کو یہ گفٹ دیا جاتا ہے، مگر ساتھ ہی ساتھ کلیسیا کے دیگر مقدسین اور دیگر خادم جو ہیں وہ بھی پروفیسی کر سکتے ہیں. تو گویا اس کو ہم 2 ایریاز میں لے جاتے ہیں، گویا 2 جو ہمارے پاس ڈومین ہمیں ملتے ہیں پروفیٹک آفس کے. اور دنیا کے اندر مختلف جو تھیولوجین ہیں یا بڑے جو خادم ہیں مختلف جو کائنڈس بتاتے ہیں، جیسے بینی ہن 4 ریلم آف پروفیسیز کے حوالہ سے بات کرتا ہے. تو ہر خادم ایک بات جو اس کو سمجھ آتی ہے اس کے حوالہ سے، پر جو میں بائبل میں سے خدا نے مجھے چیزیں سکھائی ہیں، اس میں 2 ریلم کے اوپر، 2 ڈومین کے اوپر بات کروں گا. گویا اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر بھی یہ 2 ڈومین ہی کام کرتے تھے، اور نیو ٹیسٹمنٹ کے اندر بھی 2 ہی ڈومین، کیونکہ جب پروفیسی ہے تو پروفیسی جیسے اولڈ ٹیسٹمنٹ میں ہوئی ویسے ہی نیو ٹیسٹمنٹ کے اندر ہوگی. اور اس 2 ڈومین کے اندر ہمیں جب اولڈ ٹیسٹمنٹ میں آتے ہیں تو وہاں پر پروفیٹک آفس ہمیں ملتا ہے، اور پروفیٹک آفس میں میجر جو پروفیٹک آفس بھی ہے اور مائنر پروفٹ آفس بھی ہے. اسی طرح نیو ٹیسٹمنٹ کے اندر جب آئیں گے تو یہاں پر بھی 2 اس ڈومین کے اندر، تو اس میں کسی ایک کو تو یہ میجر پروفٹ آفس ہے، اور مائنر جو پروفٹ آفس ہے اس کے اندر دیگر بلیورز اور خادم آتے ہیں. جس طرح اولڈ ٹیسٹمنٹ میں میجر اور مائنر پروفٹ تھے، اسی طرح نیو ٹیسٹمنٹ کے اندر میجر پروفیسی کا گفٹ رکھنے والے اور مائنر جو ہے پروفیسی کا گفٹ رکھنے والے جو ہے دونوں موجود ہیں. یہ 2 ریلم ہیں، ڈومینز ہیں جو بائبل مقدس کے اندر ہمیں ملتے ہیں. یہ ہمیں ذہن نشین کر لینا چاہیے، میجر پروفٹ آفس اور مائنر پروفٹ آفس اولڈ ٹیسٹمنٹ میں بھی اور نیو ٹیسٹمنٹ میں بھی. تو اس کے حوالہ سے میں اب اس کے اوپر ڈیٹیل جو بتانا چاہوں گا کہ یہ میجر جو پروفٹ آفس ہے اور جو مائنر پروفٹ آفس ہے، ان دونوں ڈومین کے اندر جو ہے کس طرح اولڈ ٹیسٹمنٹ میں اور نیو ٹیسٹمنٹ کے اندر پروفیسیز ہوئی ہیں. اور سب سے پہلے تو آپ اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر دیکھ لیجئے کہ جو میجر پروفٹ آفس کے اندر آتے ہیں، جس میں یسایہ نبی، یرمیہ نبی، حزقیل نبی، ڈینیل نبی، ہمیں یہ بڑے پروفٹ، تو یہ میجر پروفٹ آفس جنہوں نے نبوتیں کی ہیں،
جب ہم میجر پروفٹ آفس کی بات کریں گے تو یہ پوری دنیا کے لیے، اس میں قوم کے لیے بھی اور غیر قومیں ان کے لیے بھی پروفیسز جو ہوئی ہیں. اور مین جو ہمارے پاس فوکس ہوتا تھا ان کے ریسٹوریشن کے لیے، جب ججمنٹ کر دیتا خدا تو تھرو کرائسٹ جو ساری دنیا کی ریسٹوریشن کا ان پروسیس کے اندر ذکر کیا گیا ہے. تو یسایہ کی کتاب کے اندر ہمیں قوم اسرائیل کے حوالہ سے بھی اور غیر قوموں کے حوالہ سے بھی، تو یہ سارے، اگر ڈینیل کی آپ بک پڑھیں تو یہ سارے جو میجر پروفٹ آفس ہے انہوں نے جو ہے پورے انٹرنیشنل لیول پر پروسیس کی ہے. تو جب ہم مائنر پروفٹ کی بات کریں گے اس میں ہمیں ہوسیہ پروفٹ ملتا ہے، ہمیں عبدیہ، پھر ہمیں حبقوق کے حوالہ سے، میکا کے حوالہ سے، زکریا اور ملاکی. یہ ڈومیسٹک پروفٹ تھے، یہ اسرائیل کی حد تک جو نبوت کرتے تھے. اور پھر ان کے ساتھ جو دیگر پروفٹ تھے وہ کوئی ایک پروفیسی کے لیے ان کی ذمہ داری لگائی جاتی کہ وہ اس میسج کو لے کر جو ہے آگے لے جائے. تو یہ ایک ہمیں جو اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر دونوں ڈومین ملتے ہیں، ایریاز ملتے ہیں، ایک میجر پروفٹ آفس اور ایک مائنر پروفٹ آفس. یہی ڈومین جو ہے ہمیں نیو ٹیسٹمنٹ کے اندر بھی اسی طرح جو ہے ملتا ہے جو سوال کیا گیا. تو نیو ٹیسٹمنٹ کے اندر ہمیں بلیورز جو پالوس رسول جو اور پطرس یہ رسول تھے مگر انہوں نے پروفیسیز بھی کی ہیں. تو گویا یہ روح القدس کی نعمت بھی ان کے پاس تھی. اکپس کے حوالہ سے ایسے میں نے بتایا، اور فلپس مبشر کی بیٹیاں پروفیٹس تھی. اور پھر انطاکیہ کی کلیسا میں لکھا بڑے معلم وہاں تھے اور پروفٹ وہاں تھے. اسی طرح یہودیہ کی کلیسا کے اندر تو یہ نبی نیو ٹیسٹمنٹ کے اندر تھے. اور یہ جو 12واں باب پہلا کرنتھیوں ہم نے پڑھا اس میں صاف واضح لکھا ہے کہ روح القدس کی نعمت کسی ایک کو جو پروفٹ آفس ہے. اور جب اس میں ہم مائنر پروفٹ آفس کی بات کریں گے تو یہ تمام بلیورز اور خادم جو ہیں وہ جو ہے اس پروفیسز کو کرتے ہیں. اور یہ جب مائنر میجر پروفٹ کی ہم بات کر دیتے ہیں تو پھر ایک اور ہمارے سامنے بات آ جاتی ہے کہ جو اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر جو پروفیسز ہوئی یہ خدا کے منہ کی بات گویا نبی ڈکلیئر کرتے تھے ورڈ آف گاڈ کا میسج خدا سے لے کر. مگر جب ہم نیو ٹیسٹمنٹ کے اندر آئیں گے تو بلیورز اس کے اوپر میں وضاحت سے بتاؤں گا کہ مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہے یسوع کی گواہی نبوت کی روح ہے، اسپرٹ آف پروفیسی. تو گویا ہم اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر جو ڈومین تو میجر اور مائنر پروفٹ کا تھا، پر وہاں پر جو ڈکلیئر ہو رہی ہے وہ پروفیسی ہو رہی ہے. مگر نیو ٹیسٹمنٹ کے اندر جو ڈومین پروفٹ میجر پروفٹ کا اور جو مائنر پروفٹ کا ہے اس کے اندر پروفیسی بھی اور اسپرٹ آف پروفیسی بھی آ رہی ہے. یعنی خدا کے کلام جو نبوت کی نعمت ہے کسی ایک کو، اور گواہی کے طور پر جو مائنر جو پروفٹ آفس ہے بلیور جو ہے اس کو سر انجام دیتے ہیں. اور اس کے اوپر میں مزید پاسٹر سائمن آپ سے یہ بات کروں گا جو آپ نے کہا اس کا استعمال کیا کس طریقے سے ہوتا ہے. جی پاسٹر صاحب، ابھی جیسا کہ آپ نے ڈومینز کے حوالہ سے بتایا اور ہمیں نبوت کی اہمیت کے بارے میں بھی پتہ چلا، اب آپ اس کی مزید وضاحت کیجیے اور ہمیں ان ڈیپتھ طور پر اس کے بارے میں آگاہی فراہم کیجیے. جی پاسٹر سائمن اور بلیورز، جیسا کہ میں نے یہ بتایا کہ پالوس رسول نے اس پہ زور دیا ہے کہ نعمتوں کی آرزو رکھو، خصوصاً اس کی کہ نبوت کرو. اور اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر نبیوں نے بھرپور طریقے سے خداوند کے انوائنٹڈ پروفٹ انہوں نے اس اپنے ڈومین میں میجر پروفٹ تھے یا مائنر پروفٹ خدا کے کام کو انجام دیا. اور نیو ٹیسٹمنٹ کے اندر بھی. اور پہلے تو میں تھوڑا سا بیان کروں کہ میجر پروفٹ اولڈ ٹیسٹمنٹ میں یسایہ کو آپ لے لیں، اس نے کماری مریم سے مسیح کی پیدائش کا ذکر کیا یسایہ کی کتاب میں. پھر 53 باب میں کرائسٹ کی ڈیتھ کے حوالہ سے، اور پھر ریزریکشن کے حوالہ سے زبور 22 کے اندر، زبور 16 کے اندر، زبور 2 کے اندر خدا کے بیٹے سن آف گاڈ کے حوالہ سے پروفیسز. یرمیہ نے نبوت کی کس طرح اسیری میں جائے گی قوم، اور وہ قوم گئی، وہ پیریڈ بھی اس نے مینشن کیا.
اور پھر کیسے جو اس کی بحالی ہوئی، ڈینیل نے پریئر اٹھائی، پھر ڈینیل کی پروفیسیز آپ دیکھیے فیوچر کے حوالہ سے، پھر ڈینیل نے ریزورکشن کے بارے میں پروفیسیز کی ہیں. تو یہ سارا میجر پروفیٹ کا جو نبوتی کلام یہ ہم تک پہنچا ہے. اور مائنر پروفیٹ کے اندر بھی انہوں نے اسرائیل کی حد تک جو نبوتیں کی، اس میں ہمیں زکریا کو ہم اٹھا کے دیکھ لیں، ملاکی کو اٹھا کے دیکھ لیں، ہوسیہ کو، انہوں نے اسرائیل نیشن کو گائیڈ کیا کہ وہ بت پرستی سے باز آئے ورنہ عدالت ہوگی. اور ہمیں حقوق کی کتاب کے اندر بھی ملتا ہے کہ خدا نے اس کو کہا کہ رویا کو تختیوں پر صاف صاف لکھ لے. تو یہاں پر جیسا میں نے شروع میں بتایا کہ نبی جو پروفیسی کرتا تھا اس کا کام وہ اسپوکس مین کی طرح، میڈیٹر کے طور پر خدا انسان کے بیچ میں خدا کا پیغام، اس کے منہ کی بات آگے وہ ڈلیور کرتا تھا. تو گویا اولڈ ٹیسٹمنٹ میں نبی بھی کہا گیا ہے اور غیبین بھی، سیئر بھی ان کو کہا گیا ہے. تو سیئر کے لیے ورڈ، ہیبرو ورڈ جو ہے جو ہمیں ملتا ہے، ہیبرو ورڈ رو، جس کا مطلب ہے سیئر، خواب دیکھنا، رویا دیکھنا. تو خدا پاسٹر سائمن رویا کے ذریعے سے، خواب کے ذریعے سے، آواز کے ذریعے سے، اور وہ اندر ایک پیشن دے دیتا ویٹ، جس سے اس لیے ہم بار نبوت کہتے ہیں. تو گویا اس طرح دل میں وہ بات ڈال دیتا. اور پطرس کے خط میں لکھا ہے، دوسرا پطرس پہلا باب 21 آیت، کہ نبی روح القدس کی تحریک سے، ایمان سے بولتے تھے. اس لیے جب ہم اس کے استعمال کے اوپر آئیں گے تو رومیو 12ویں باب کے اندر جو 6 آیت میں لکھا ہے، جس کو نبوت ملی وہ ایمان کے اندازہ کے مطابق نبوت کرے. تو اس پہ وہی بات آ گئی کہ کسی کو اگر میجر گفٹ ہے، اس کے پاس کسی ایک کو یہ نبوت کی نعمت دی گئی ہے تو یہ میجر پروفٹ آفس ہے. اور اگر مائنر پروفٹ آفس ہے تو ایمان کے اندازہ کے مطابق جس قدر نبوت اس کو، یہ مائنر پروفٹ آفس میں آئے گا. تو اس میں بلیورز اور خادم دیگر جو ہیں، جن کے ایک کو تو نعمت ملی ہے گفٹ آف پروفیسی، پر دوسرے جو ہے ایمان کے اندازہ کے مطابق جو نبوت کا پارٹ ان کے پاس ہے اس کو سر انجام دے. تو میں اس کا استعمال آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ نیو ٹیسٹمنٹ میں کیسے ہوا. اولڈ ٹیسٹمنٹ کا میں نے جو پاس سائمن بتایا کہ میجر پروفٹ انٹرنیشنل لیول پر کس طرح پروفیسیز کی، اور پھر جو ڈومیسٹک اسرائیل کے نبیوں نے کس طرح نبوتیں کی. اور جب پھر کرائسٹ آتا ہے تو کرائسٹ سے پہلے جان بیپٹسٹ آتا ہے. یہ بھی ایک بات بلیور آپ کلیسیا میں پروفیسی کے استعمال سے پہلے سنیں. کرائسٹ نے یہودیوں سے کہا کہ عورتوں میں جتنے پیدا ہوئے ہیں یوحنا بپتسمہ دینے والا ان سب سے بڑا ہے. اور ان تمام نبیوں سے، تمام بادشاہوں سے، ہر ایک سے جان بیپٹسٹ کو بتایا گیا ہے کہ وہ بہت بڑا نبی ہوا ہے. بلکہ کہا نبی سے بہت، نبی سے بھی بڑا اس کو یہ خطاب ملا ہے. پر آگے کرائسٹ نے کہا ہے پر جو آسمان کی بادشاہی میں چھوٹا ہے وہ جان بیپٹسٹ، یوحنا بپتسمہ دینے والے سے بھی بڑا ہے. تو آپ یہاں پر آپ دیکھیں کہ اگر اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر میجر پروفٹ آفس اور مائنر پروفٹ آفس نے بڑی جو ذمہ داری کے ساتھ نبوت کی، اور جان بیپٹسٹ نے بھی، تو آج کا بلیور جو آسمان کی بادشاہی میں چھوٹا ہے وہ تو ان سے بڑا نبیوں سے. اس لیے آج کا جو پروفیٹک آفس ہے اس کے اندر خدمت کرنے والے جو بلیورز ہیں، نبی کے طور پر یا رسول کے طور پر، پاسٹر کے طور پر، بائبل ٹیچر کے طور پر، مبشر کے طور پر جو ان کو خدمت ملی ہے، وہ اپنے آپ کو چھوٹا یعنی نعمت کو رکھتا ہوا بڑی عاجزی کے ساتھ دوسرے کی ترقی کے لیے جب وہ استعمال کرے گا تو یہ جان بیپٹسٹ سے بھی بڑا جو ہے. اب جان بیپٹسٹ سے بڑا کیوں ہے؟ کیونکہ جان بیپٹسٹ کے حوالہ سے کرائسٹ نے کہا کہ ایلیا جو آنے والا تھا آ چکا. نبیوں نے یوحنا بپتسمہ دینے والے تک جو ہے نبوت کی، پر یوحنا بپتسمہ دینے والے نے جو آگے جو اینٹی کرائسٹ کے پیریڈ کے حوالہ سے جو وہاں خدمت آئے گی 2 ممسوحوں کے بارے میں، تو ایلیا کی خدمت کرائسٹ کے دنوں میں بھی آ گئی، پر کرائسٹ کے دوبارہ آنے سے پہلے بھی آئے گی. تو وہ تو بہت بڑا ہے، پر ایماندار کلیسیا کے اندر جو ہے وہ اس سے بھی بڑے ہیں. اگر وہ بھی
جان بیپٹسٹ کی طرح ذمہ داری کے ساتھ اپنی خدمت کو سر انجام دیتے ہیں. وہ اتنا چھوٹا اس نے اپنے آپ کو بنا دیا. وہ پروفٹ تھا, لکھا نبیوں سے بہت بڑا, مگر اس کی عاجزی دیکھیں کہ اس نے کرائسٹ کو کہا کہ میں تیری جوتیوں کے تسمہ کھولنے کے لائق نہیں, اور اس نے نبوت کی راہ سے کہا دیکھو خدا کا برہ جو گناہ دنیا کے گناہ اٹھا لیے جاتا ہے, اور پھر کہا تو بڑھے اور میں گھٹوں. تو اس نے اپنا دور, اپنی خدمت جو ہے شہادت کے اندر جو ہے ختم کی, اور کرائسٹ کی بابت نے بھرپور اس کو بیپٹزم بھی دیا, اس کی کروسیفکشن کے حوالے سے بھی بتایا. تو یہ پروفٹ ہمیں کرائسٹ کے سے پہلے اور نبیوں کے بعد یہ ہمیں لاسٹ جو پروفٹ ہمیں ملتا ہے, اور اس سے بھرپور جو خدمت سر انجام ہمیں بائبل مقدس کے اندر ملتی ہے. تو جب نیو ٹیسٹمنٹ کے اندر آتے ہیں, تو جب کرائسٹ نے کلیسیا کی بات کی ہے تو کلیسیا کے اوپر روح القدس کو نازل کیا گیا, اور روح القدس کو بھیجا گیا تاکہ کلیسیا کی ترقی کے لیے جو ایمانداروں کے اندر یہ گفٹ ہو, جس میں جیسا کہ ہم گفٹ آف پروفیسی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, تو پاسٹر سائمن اس کے اوپر بہت کلیسیاؤں کو, خادموں کو جو ہے فوکس کرنا ہے کہ ان کے پاس میجر گفٹ جو ہے یہ پروفٹ آفس کا ہے یا مائنر. تو یہ دونوں کے اوپر بھی کرنی تو ایمان کے اندازہ کے موافق جس کو نبوت ملی ہے اسے کرنی ہے. اور پھر آپ دیکھیے جوئل کی کتاب کے اندر, جس کا ریفرنس پطرس نے بھی دیا, کہ آخری دنوں میں تمہارے بیٹے بیٹیاں نبوت کریں گے, تمہارے بڈھے خواب, جوان رویا دیکھیں گے. تو خواب اور رویا کا مطلب ہی جو دیکھنے والے نبی ہوتے ہیں. تو گویا اس میں میجر پروفٹ آفس بھی ہے اور بیٹے بیٹیاں نبوت کریں گے, اس میں مائنر پروفٹ آفس بھی ہے. تو آج کا جو کلیسیا کا جو سٹرکچر ہے, اس کے اندر جو یہ گفٹ آف پروفیسی ہے, نبوت کی نعمت, بلیور اس پہ میں آپ فوکس کریں. اور میں خدا کا شکر کرتا ہوں ٹیمپل آف گاڈ کلیسیا جو اس گفٹ کے اندر ہے, اور پورا چرچ جو خداوند کی حضوری کے اندر ہے. آپ تعلیم جب سنیں گے کہ اگلی جو میں باتیں بتانے جا رہا ہوں, آپ شاید مان ہوں گے کہ کس طریقے سے ایک نبیوں کی جماعت, ایک شاہکینوں کا فرقہ ہمیں دکھتا ہے کہ کس طریقے سے خداوند روح القدس کے جو گفٹ ہے آپریٹ ہو رہے ہیں, جس میں سے یہ جو گفٹ آف پروفیسی کس طریقے سے کام سر انجام دے رہا ہے. اسی طرح کلیسیوں کو بھی اس ٹیچنگ سے فائدہ اٹھانا ہے. اور 14 باب کی جو میں بات کرنا چاہوں گا, پہلا کرنتھیوں 14 باب, اس میں جو بات کہی گئی ہے کہ یہ غور کرنے والی بات, جو نبوت کرتا ہے وہ آدمیوں سے پہلی بات ترقی, تسلی اور نصیحت کی بات, یہ 3 باتیں جو پروفیسی کے اندر جو کہی گئی ہیں. اور اس میں کہا گیا ہے جو نصیحت کی بات, ترقی کی بات, تسلی کی بات کہتا ہے, تو گویا یہ پریچنگ کی بات کی گئی ہے. یہ جو میجر پروفٹ آفس کی بات نہیں کی گئی. میجر پروفٹ آفس میں پروفیسی وقوع کے اندر آتی ہے, اور جب وہ تسلی کی, ترقی کی, نصیحت کی بات کہتا ہے تو یہ پریچنگ کے اندر بات آتی ہے, ٹیسٹمنی کے اندر یہ بات آتی ہے. اور اس کے حوالہ سے مکاشفہ 19ویں باب کے اندر یہ آیا ہے پاسٹر سائمن کہ یسوع کی گواہی نبوت کی روح ہے, یہ اسپرٹ آف پروفیسی ہے, پروفیسی ہی کے لیول کے اوپر ہے, یہ اسی اسپرٹ کے اندر ہے, پر مائنر یہ پروفٹ آفس کے اندر آتی ہے. میجر کے اندر ڈائریکٹ پروفیسی آئے گی, اور مائنر پروفیسی کے اندر پروفیسی کا کلام جب ہم پریچ کرتے ہیں وہ آئے گی. تو اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر بھی یہ دونوں ڈومین تھے, اور میجر اور مائنر پروفٹ نے کام کیا, اور نیو ٹیسٹمنٹ کے اندر بھی میجر اور مائنر پروفٹ ہی کام ہمیں کرتے نظر آتے ہیں. اس کو 2 باتوں سے ہم سمجھ سکتے ہیں. جو ورڈ آف گاڈ کے لیے ہمیں لفظ ملتا ہے لوگوس, اور ایک ریما. لوگوس کا مطلب ہے ریٹن ورڈ آف گاڈ, اور ریما کا مطلب ہے اسپوکن ورڈ آف گاڈ, یعنی جو ہم بولتے ہیں. تو جو لکھا ہوا وہ تو وہ نبوتیں ہیں, مگر جب ہم بولتے ہیں یہ نبوتی کلام ہے, پر پہلے سے وہ لکھا ہوا ہے. یہ نہیں کہ اس وقت جو ایک نبوت ہوئی, کیونکہ نبوت کا سلسلہ
جو مکاشفہ کی کتاب کے اندر جو مکاشفہ 22ویں باب کے اندر لکھا ہے کہ نبوت کی اس کتاب کا پڑھنے سننے عمل کرنے والا مبارک ہے، تو گویا اس میں کوئی بڑھا نہیں سکتا. تو نبوت کا تو سلسلہ نبیوں، اولڈ ٹیسٹمنٹ اور پطرس، یعقوب، یوحنا، یہ خدا کا کلام ان کے ذریعے سے نبوت کی راہ سے پہنچ گیا اور یہ کلوز ہو گیا. تو اب اگر کوئی کہے کہ جی مجھے نبوت ہوئی ہے، تو وہ یہ کہے کہ میں نبوتی کلام رحمہ جو میں اسپوکن ورڈ آف گاڈ، اس کو فریش ریویلیشن بھی کہتے ہیں، پر یہ ہوگا جو لوگوس ہی ہوگا، ریٹن ورڈ آف گاڈ، اولڈ ٹیسٹمنٹ، نیو ٹیسٹمنٹ. اس لیے آپ رسولوں کو دیکھیں، جب انہوں نے کلام لکھا، کلام سناتے تھے تو ساتھ کہتے تھے لکھا ہے کا ریفرنس دیتے تھے. یعنی یہ نبوت ہو چکی ہے، یہ نبوت کو یہ ہائی لائٹ کر رہے ہیں، میگنیفائی کر رہے ہیں. تو یہی کام آج بھی جو کرنا ہے. تو جب اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر میجر اور مائنر پروفٹ تھے، تو آج بھی میجر اور مائنر پروفٹ. تو میجر پروفٹ آفس کا مطلب ہے کسی ایک کو جو ہے نبوت کی. تو وہ نبوت کیا ہے؟ پہلے تو میں نے بولا جو نبوت کرتا ہے وہ تسلی، ترقی، نصیحت کی بات کہتا ہے، پریچنگ ہے. تو یہ مائنر جو خادم، مائنر پروفٹ آفس ہے جو بلیورز اور خادم رکھتے ہیں. پر ایک آیت میں نے یہ بھی پڑھی، نبیوں میں سے دو بولے یا 3. اب یہ میجر پروفٹ آفس ہے، ان کا کام ہے کہ یہ وہ جو پروفیٹک ورڈ ہے وہ کلیسیا کے اندر دیں. اور یہ بھی کوئی نیا ریویلیشن نہیں، یہ اکارڈنگ ٹو بائبل جو لکھا ہوا ہے اسی کا رحمہ کے طور پر یہ پروفیسی کو وہ دیں گے. اور جب یہ بولیں گے، ایک کے اوپر وحی آتی ہے تو لکھا ہے دوسرے اس کو پرکھیں. تو پرکھ تو تبھی سکتے ہیں ان کو معلوم ہو اولڈ ٹیسٹمنٹ، نیو ٹیسٹمنٹ کی ساری ڈاکٹرن، ساری ٹیچنگ کا پتا ہو. تو پروفیسی جو کرے گا کلیسیا کے اندر، یہ کوئی مکاشفہ کے مطابق یہ کلوز ہے، یہ اس سے آگے نہیں کلام دے سکتا. مگر ان ساری کتابوں میں سے کوئی کلام کلیسیا کی ترقی کے لیے اس وقت ہوگا، تو وہ اگر اس سے ہٹ کر ہوگا تو وہ جو دوسرا اس کو پرکھے گا. اور جو یہ وحی کا مطلب ہی ریویلیشن ہے، وحی اترنا. تو یہ ریویلیشن، مکاشفہ، یہ لوگوس میں سے اسپوکن ورڈ آف گاڈ رحمہ ہی پریچ کیا جاتا ہے. تو یہ میجر پروفٹ، کسی کو جو نعمت ملی اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ کلیسیا کی ترقی کے لیے خدا کے کلام کو لے اور بیان کرے. اور پھر اس میں جب لکھا 2 یا 3 بولے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ 2 یا 3 یہ مخصوص ہوں، یہ پروفٹ یا پروفیٹس یہ اوڈین ہوں، کلیسیا کے اندر ان کے اوپر ہاتھ رکھے گئے ہوں. جس طرح رسولوں کے اوپر ہاتھ رکھے جاتے تھے، ساؤل کے اوپر، برناباس کے اوپر، اسی طرح پروفٹ 2 یا 3 کا مطلب یہ اوڈین پروفٹ، ان کو معلوم ہو ان کے پاس گفٹ ہے. اب وہ کیا کریں گے؟ ہمیں انطاکیہ کی کلیسیا کے اندر، یہودیہ کی کلیسیا کے اندر یہ ملتا ہے. نمبر 1، وہ نبوت کی راہ سے، یہ میجر گفٹ جو پروفٹ آفس ہے، وہ نبوت کرتے تھے کہ ساؤل کو، برناباس کو چن لیا جائے. نبوت کی راہ سے وہ خادموں کا بتاتے تھے کہ یہ ہے خادم. تو یہ پروفیسی جو میجر پروفٹ آفس ہے وہ اس طریقے سے کرتے، اور پھر ساتھ بتاتے کہ ان کو کس جگہ پر خدمت کے لیے جانا ہے. یہ دونوں ہی چیزیں جو کی جاتی. اور اس میں ہم جو فلپس مبشر کے حوالے سے بات کرتے ہیں، تو وہاں پر اس کی 4 بیٹیاں پروفیٹس تھیں. وہ ایک کلیسیائی سیٹ اپ تھا وہاں پر، اور وہاں پر اس جماعت میں اکپس پروفٹ بھی بیٹھا ہوا تھا، پالوس بھی بیٹھا ہوا تھا. جب وہاں پر اکپس پروفٹ نے یہ جو میجر گفٹ اس کے پاس تھا، پالوس کا کمر بند لے کر کہا کہ یہ جس کا کمر بند ہے یروشلم کے اندر وہ قید، اس کو کر لیا جائے گا، پکڑا جائے گا. تو وہاں پر پروفیسی ہو رہی ہے، باقی پرکھ رہے ہیں. اس کا مطلب ہے میجر پروفٹ آفس والا بلیورز اور پروفٹس کے بیچ میں پروفیسی کرے. وہ کہیں کیلا پروفیسی کر کے یہ نہیں کہے کہ میں میجر پروفٹ کا گفٹ رکھتا ہوں، دیگر اس کو چیک کرے. تو پالوس رسول نے اس نبوت کو سنا اور اس نے کہا میں تو مرنے کے لیے تیار ہوں، پکڑے کیا جانے کے لیے.
تو گویا اس پروفیسی کو اس نے کنڈیم نہیں کیا, ٹھیک, بلکہ اس نے کہا یہ ٹھیک ہے, اگر ہو رہا ہے تو میں ریڈی ہوں. پھر آپ وہاں ہی اس کی 4 بیٹیاں جو تھی بلیورز, دیکھیے کہ وہاں پر خدا کے روح نے کہا فلپس سے اٹھ, غزہ کی پٹی پہ راہ پہ جا, وہاں ایک حبشی کھوجا جا رہا ہے. تو گویا وہاں پر یہ نبوت کی راہ سے اس کی بیٹیاں پروفیسی کر رہی تھی, تو گویا نبوت کے ذریعے سے ایک مبشر کو بھیجا گیا کہ وہ فلاں جگہ چلا جائے. تو پاسٹر سائمن کتنا واضح خوبصورت ہولی اسپرٹ نے ایک سٹرکچر کلیسیا کے اندر رکھا ہے جہاں کو غلطی کا چانس نہیں ہے. اگر ہم ٹھیک جو گفٹ کو آپریٹ کریں تو گفٹ آف پروفیسی کے ذریعے سے جو مخصوص کیے جاتے تھے اور پھر بھیجے جاتے تھے. پالوس رسول خود جو وہ جانا چاہتا تھا ترواس میں, تو اس نے ویژن کے اندر خواب جب رویا کی بات کرتے تو یہ پروفیسی کی راہ سے ایز اے پروفٹ اس کو یہ بتایا جا رہا ہے. اسے ایک مقتونی آدم کو دیکھا کہ وہ اشارہ کر رہا ہے کہ ہماری مدد کو آ, تو وہ ترواس کو چھوڑ کر پھر یہ 6 کوچک کی طرف چل پڑے اور اس ایریا میں انہوں نے منادی کی. تو گویا یہ ویژن سے, پروفیسی کی راہ سے, کلام سے گائیڈنس لے کر ان نبیوں نے خدمت کا کام. تو آج کلیسیا کے اندر یہ گفٹ ہوگا جو کسی کو روح کی نعمت, کسی کو نبوت کی نعمت, تو پاسٹر سائمن وہاں پر ایک خادم کو کہاں جانا ہے وہ اس نبوت کی راہ سے اس کو گائیڈنس ملے گی اور ایک کلیسیا ترقی کرے گی. اور جب لکھا یہ کلیسیا کی ترقی کے لیے ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو میجر پروفٹ آفس ہے کلیسیا کی ترقی کیسے کر رہا ہے. ایک تو باہر جو نبوت کی راہ سے کسی کو بھیجا گیا ہے اور وہ روح جیتی جاتی ہے, وہ کلیسیا کے اندر آتی ہے. تو حبشی کھوجا اگر بچا تو وہ کہاں دوسری کنٹری میں جا کر کام ہوا, بیپٹزم لے کر گیا, یا اگر لوکل ہوتا تو وہ کلیسیا کو جوائن کرتا. تو یہ ترقی کے لیے ایک گفٹ آپریٹ کیا جاتا ہے. پھر انسائیڈ پالوس کہتا ہے کہ اگر کوئی ناواقف آدمی یا بے ایمان آدمی تمہاری جماعت میں آ جائے تو یہ گفٹ جس کے پاس ہوگا وہ نبوت کی راہ سے اس کے کام بیان کر دے گا, اس کا حال بیان کر دے گا اور وہ توبہ کرے گا کہ یقیناً خدا تم میں ہے. تو پروفیسی کا کام جو میجر گفٹ کا یہ ہے. تو ڈومین 2 ہی ہیں, میجر پروفٹ آفس اور مائنر پروفٹ آفس. تو میجر پروفٹ آفس میں نے بتا دیا کہ ان کے نبوت سے خادموں کو چناؤ ہوتا اور کہاں بھیجے جانا ہے, اور یہ بائبل مقدس کے اندر نظر آتا ہے. اور مائنر پروفٹ کے آفس کے اندر ہمیں تمام بلیورز اور تمام خادم جو ہیں وہ بھی نظر آتے ہیں, جس پہ میں نے بتایا یسوع کی گواہی نبوت کی روح ہے. تو گویا جو ٹیسٹمنی دیتے ہیں یہ اسپرٹ آف پروفیسی ہے. تو گویا اگر پروفیسی بھی رحمہ جو ریٹن ورڈ آف گاڈ ہے اسی کو ایک اسپیشل پرپز کے لیے, روحوں کے نجات کے لیے اس کو دے رہا ہے, تو یہ اسپرٹ آف پروفیسی جماعت کے اوپر بھی آ رہی ہے. تو یہ اسپرٹ آف پروفیسی یہ گواہی کی حد تک ہے, پر وہ کلام کی حد تک ہے, اور اس میں مکاشفات بھید جو باتیں کرتا ہے. اور پالوس یہی کہتا ہے وہ تسلی نصیحت ترقی کی یہ باتیں اس کے اندر جو کہنے والا ہے. اگر کوئی مائنر پروفٹ آفس کا گفٹ رکھتا ہے وہ صرف تسلی کی باتیں برناباس کی طرح کرتا ہے, نصیحت کرتا ہے, تو یہ مائنر پروفٹ کے ذمہ میں آتا ہے. یا تسلی کے خاتمے میں لکھا ہے کہ تم ایک دوسرے کو تسلی دیا کرو, بالکل خدا مجھے اس سے آنے والا ہے. اور جو بلیورز غمزد ہیں تو یہ تسلی دینا بھی جو یہ پروفٹ آفس کے اندر مائنر پروفٹ آفس کے اندر آتا ہے, اس سے کسی کی ترقی ہو جائے. تو گویا میجر جو بڑا گفٹ کسی ایک کو نعمت کا ملا ہے وہ خدمت کے چناؤ میں نبوت کرتا ہے اور ایک سینر کی نشاندہی کرتا ہے, خادم کو بھیجا جاتا ہے. تو یہ کلیسیا کی بھرپور منسٹری ہے. اور جب مائنر میں آئیں گے تو سب بلیور ایک دوسرے کی ترقی کے لیے نبوتی کلام تسلی میں, ترقی میں, نصیحت میں کر کے ایک دوسرے کے لیے وہ ترقی کا باعث جو مائنر پروفٹ کے اندر آتا ہے. اور اس میں ایک پارٹ حمد و ثنا کا میوزک منسٹری جو روح القدس کے اندر, اس لیے پالوس رسول کہتا ہے آپس میں گیت مذہبی روحانی غزلیں گایا کرو. یہ پروفیٹک, یہ بھی مائنر پروفیٹک آفس ہے. یہ اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر بھی
माइनर प्रॉफिट ऑफिस के अंदर थे, लावी जो ईमान, एतियान और यदुतुन, इनके आगे जो औलाद थी ये सारी प्रोफेसी भी करती और गीत भी गाती। साउल जिस जमात में से गुजरा, नबियों की जमात से, वो इंस्ट्रूमेंट बजा रहे थे, गीत गा रहे थे, नबूवतें हो रही थी। तो ये जो वर्शिप है, हमदो सना, ये आप देखें हमारी कलीसिया के अंदर भरपूर, तो ये प्रोफेटिक ऑफिस मौजूद है जो वर्शिप हमदो सना कर रहा है। मुकाशफात भेद, ये प्रोफेटिक ऑफिस यहाँ मौजूद है। तो गोया इनसे एक नबियों की जमात, शाही कहनों का फिरका, एनॉइंटेड खुदा के लोग, रूल कुदस के कंट्रोल के अंदर आपको टेम्पल ऑफ गॉड कलीसिया के अंदर मिलेंगे, और दिगर कलीसिया दुनिया के अंदर जहां जहां वर्शिप हो रही है। और आज जैसे आपने भी अपने एक सरमन में बताया कि किस तरह जो आजकल जो वर्शिपर हैं, गॉस्पेल सिंगर हैं, वो लिरिक्स का उनको नहीं मालूम कि लिरिक्स जो मुकम्मल तौर पर अकॉर्डिंग टू बाइबल की तालीम के, तो अगर वो प्रोफेसी, क्योंकि ये प्रोफेसी की राह से खिदमत है, तो उसमें प्रोफेटिक वर्ड ही यूज होगा। तो अगर लिरिक्स और म्यूजिक दुनिया का होगा और एक बिलीवर्स नॉन बिलीवर गाएगा और पैसे के लिए गाएगा, तो फिर आप बताइए कि वहां पर गिफ्ट तो नहीं ऑपरेट हो रहा, और वहां पर रूह कुदस की जुम्बश नहीं होगी, वहां कलीसिया की तरक्की नहीं होगी। इसलिए जो मेजर प्रॉफिट है वो नेमत पास किसी एक को, पर माइनर जो गिफ्ट ऑफिस है ये सारी जमात को भी, और इसके अंदर हमदो सना करने वाले, लिरिक्स, साउंड, जो गीत, म्यूजिक, वर्शिप उठाने वाले, ये सारी नबियों की जमात है, मगर मेजर नहीं है। मगर मेजर जो प्रॉफिट ऑफिस है वो ऑर्डेन हो और वो अपने पास रूह के नबूत की नेमत का गिफ्ट रखे, दिखाए, और कलीसिया की तरक्की के लिए उसको दिखाए। और अगर किसी के पास गिफ्ट है तो ये वो घरों के अंदर नहीं इस्तेमाल करेगा। घर के अंदर अगर कलीसिया बैठी है तो जहां भी घरों के अंदर बिलीवर, जैसे फिलिप्पस मुबशर के घर के अंदर उसकी बेटियां, और उकपस नबी भी आ रहा है। फिर उकपस नबी के हवाला से आप पढ़े कि उसने काल के दिनों की निशानदेही की, और भाइयों ने जो है वहां पर डोनेशन इकट्ठी की, और उस कलीसिया के लिए पहले ही से वहां पर जो मदद भेज दी। तो आज हमें देख रहे हैं कि पेंडेमिक है, कोविड-19, ये वबा, ये तो आ चुकी है, और आज खात्मों का ये जिम्मेदारी है कि ये कलीसिया की भरपूर रहनुमाई करें। एक तो प्रॉफिट डांटे, खादम सब मिलके, बिलीवर डांटे, इनकी जिम्मेदारी है, ये गिफ्ट रखते हैं सारे, और फिर ये ऐसे बिलीवर जो किसी मुश्किल के अंदर है उनकी हेल्प भी कर सके। और मेरी भरपूर बिलीवर तवज्जो है कि जहां मेरी जिम्मेदारी खुदा ने रखी है, इनके ऊपर भी, दीगर भी जहां पर है, इसी तरह आप भी एक दूसरे की फिक्र, रूहानी तौर पर, जस्मानी तौर, हम खुदावंद के लोग हैं, उसकी जमात है, और हमें भरपूर तरीके से इस नबूवत के गिफ्ट को समझना है, इसके डोमेन को समझना है, और खुदावंद के जलाल के लिए जो है इसका इस्तेमाल करना है। और इसमें एक मैं खूबसूरत वर्स देना चाहूंगा, फिर पास्टर साइमन दूसरे सवाल की तरफ आऊंगा। तो मिसाल 29 बाब के अंदर लिखा है, जहां रोया नहीं वहां लोग बेकैद हो जाते हैं। वेयर देयर इज नो विजन द पीपल पेरिश, यानी अगर रोया नहीं है तो लोग हलाक हो जाते हैं। रोया का मतलब है रोया ख्वाब, यानी कोई वहां नबी नहीं है, कोई विजन नहीं है देखने वाला, यानी कोई नबूवती कलाम नहीं है, कोई मुकाशफा नहीं है, वहां पर गीत नहीं है, वर्शिप नहीं है, तो वहां पर जो कलीसियाएं डेड होंगी, वहां हलाकत होगी। इसलिए ये जो नबूवत का गिफ्ट है, मेजर प्रॉफिट ऑफिस का और माइनर प्रॉफिट ऑफिस का, प्रोफेसी और स्पिरिट ऑफ प्रोफेसी, ये दोनों जो है एक कलीसिया मजबूती के साथ इस गिफ्ट से इस्तेमाल करे। पौलुस ने यही कहा है कि नेमतों की आरज़ू रखो बिलीवर्स, और खुसूसन इसकी नबूवत करो, और जिसको जो नबूवत मिली है ईमान के अंदाजा के मुताबिक वो नबूवत करे। और पतरस अपने खात में लिखता है कि हमें खुदा के अच्छे मुख्तारों की तरह उस नेमत का इस्तेमाल करना है। तो अगर गिफ्ट ऑफ प्रोफेसी जिसके पास है वो इसको करे खुदावंद के जलाल के लिए। अलबत्ता सारी कलीसिया जो है इस प्रोफेसी के इस्तेमाल को करके खुदावंद के नाम को जलाल दे सकती है, और वो लोगोस हमारे पास है। और जब होली स्पिरिट उसमें से कलाम देता है, गीत भी उसी कलाम के मुताबिक, तो ये माइनर जो
प्रॉफिट ऑफिस है, तो दोनों मिलकर खुदावंद की कलीसिया को नबूवती कलाम के जरिए से जो ऑथेंटिक है, अगर इल्मियत और मुकाशफा, इल्मियत और हिकमत के कलाम की बड़ी जो गिफ्ट की बात है, तो ये जो नबूवत, ये तो खुदा का इल्हाम है, खुदा का माइंड है, खुदा के अंदर की उसकी मर्जी का इल्म हम तक पहुंच जाता है और कलीसिया उससे तरक्की करती है। तो ये जो आपका पहला सवाल था, उसकी अहमियत और उसका इस्तेमाल, उसका मकसद, तो ये कलीसिया की तरक्की के लिए होता है। जी नाज़रीन, उम्मीद है कि आपने पहले क्वेश्चन का एक तफसीली जवाब और टीचिंग आपने हासिल की और हमने जाना कि नबूवत की क्या अहमियत है, उसका क्या मकसद है और उसके इस्तेमाल के बारे में हमने जाना। और इसके अलावा हमने मुख्तलिफ डोमेन्स को देखा कि 2 डोमेन्स मेजर हैं जिसमें मेजर प्रॉफिट्स और माइनर प्रॉफिट्स आते हैं, और इसके बारे में हमने एक भरपूर टीचिंग को लिया। अब हम अपने दूसरे क्वेश्चन की जानिब बढ़ेंगे। क्या नबूवत में, जैसे आजकल कई खादम शादी, औलाद, घर तमीर करना, वीज़ा, शिफा के बारे में नबूवतें करते हैं, क्या ये नबूवत और दुआ के ज़िम्मे में आते हैं? और नॉस्ट्राडामस और सिम्पसन कार्टून के हवाला से हम जवाब को जानेंगे। पास्टर साइमन, जो आपने जो दूसरा क्वेश्चन किया है, और बिलीवर्स, इन दोनों सवालों की बड़ी अहमियत, जो मैंने पहले तो प्रोफेसिस की अहमियत और उसके मकसद इस्तेमाल बताया कि कलीसिया में किस कदर उसकी ज़रूरत है, और दूसरे सवाल में जब ये बात सामने लाई जा रही है कि कुछ खादम जो है वो ऐसी चीज़ों के लिए भी जो नबूवती राह इख्तियार करते हैं कि शादी के हवाला से, औलाद के हवाला से, बिजनेस के हवाला से, उनके बैरून मुल्क जाने के हवाला से, उनकी तरक्की के लिए मुख्तलिफ उनके को जो नबूवती अंदाज में, और फिर उनके घरों तक रसाई जो करके, या घर के लोग खुद उनको अपने घरों में बुलाकर, इस तरह जब वो दुआ में नबूवती राह इख्तियार करके दुआ करते, तो कई घराने जिंदगियां ज़्यादातर खुश हो जाती है। मगर वो अगर उस बरकत को पा जाती है तो वो उसको बड़ा नबी समझेंगे, और अगर नहीं तो उसको वो जो है उससे बेदिल हो जाएंगे। तो ये चीज़ें हमें नज़र आती हैं कलीसियाओं के बीच में, खादमों के बीच में, दुनिया भर के अंदर में, और बाइबल के अंदर भी हमें झूठे नबियों की बात नज़र आती है, झूठे उस्तादों की बात आती है, झूठे खादमों की बात आती है, और गलत झूठी नबूवतों की बात आती है। फिर दुनिया के अंदर जो गैर कौमों के अंदर, दीगर मज़ाहिब के अंदर फॉल्स प्रॉफिट और गलत तालीमात रखते हैं। फिर हमें दुनिया के अंदर एस्ट्रोलॉजिस्ट नज़र आते हैं जो चैनल के ऊपर बैठकर, जो गूगल के ज़रिए से भी लोगों को जो है उनका फ्यूचर बयान करते हैं। लोग भी अपना फ्यूचर जो है उनके ज़रिए से लेकर खुशी जो है हासिल करना चाहते हैं। तो ये एक लंबा चौड़ा सिलसिला दुनिया के अंदर जारी है। तो पहले सबसे हमें गलत और झूठी नबूवतों को जब पकड़ना है, तो पहले पोर्शन में जो मैंने आपको प्रोफेसी के हवाला से बताया, वो तो चर्च के अंदर एक मेजर प्रॉफिट ऑफिस है और माइनर प्रॉफिट ऑफिस है। इसके अलावा उसका डोमेन कहीं और नहीं है, तो वो कलीसिया की तरक्की के लिए ही नबूवत है। इसके अलावा जो दीगर मामलात हैं उसके ऊपर मैं और मज़ीद वजाहत करूँगा, पर पहले उसका मैं आपको जो पीछे बाइबल में तालीम दी गई है, जब इस्तिस्ना 13वां बाब और 18वां बाब पढ़ते हैं, तो 13वें बाब के अंदर लिखा है कि जब तुम में कोई ख्वाब देखने वाला, रोया देखने वाला कोई नबी तुम में जाहिर हो और वो किसी आने वाली चीज़ की बाबत तुम्हें खबर दे कि ऐसा कुछ होगा, और अगर वो वकू में आ जाए और फिर वो तुमसे कहे कि आओ किसी और माबूद की परस्तिश करने जाए, तो उसकी ना सुनना, ना जाना। तो इसमें आप पहला तो 13वें बाब में ये देख लें कि कोई फॉल्स प्रॉफिट जो है, कोई ऐसा खबर देने वाला जो यहोवा की इबादत नहीं करता, तो पर काम को के अंदर आ जाए तो वो गलत
جو ہے प्रोफेसी के अंदर और जो फॉल्स प्रॉफिट कहलाएगा। फिर 18वें बाब इस्तिस्ना के अंदर हमें जो पहले तो क्राइस्ट के हवाला से एक प्रोफेसी की गई कि खुदा ने मूसा से कहा कि तेरी मानत तेरे भाइयों में से एक नबी बर्पा करेगा, तुम उसकी सुनना। और फिर लिखा है कि वो जो मैं उसे हुक्म दूंगा, यानी क्राइस्ट के हवाला से जो उसे हुक्म दूंगा वो वही करेगा जो मैंने उसको कहा है, इसके अलावा कुछ नहीं। तो यहां भी आप कि खुदा ने अगर उनको कहा है तो वो बात कहे जो मैंने कहा है, यानी अपने दिल की मक्कारी या अपने दिल के ख्याल को नहीं, जो खुदा ने कहा। तो खुदा कैसे कहता है? थ्रू ड्रीम, थ्रू विजन, जो वो जाहिर करे और खुदा उनको बताए कि फला जो बात जो की जानी है। तो क्राइस्ट के हवाला से लिखा कि वो वही कुछ कहेगा, ये 18वें बाब के अंदर। और फिर लिखा है अगर कोई क्राइस्ट की ना सुने, यानी जो कुछ कहा जो मैंने कहा है उसके जरिए से, उसकी ना सुने तो सजा पाएगा। तो ये ना सुनने वाले लोग भी क्राइस्ट की इस सारे जो नबूवती कलाम है, जो खुदा की ज़ात से, वो खुद कलाम खुदा है, जो जो प्रीच किया गया है, जो जो नबूवतें हैं, अगर कोई नहीं सुनेगा तो उसके लिए बरकत नहीं है। और फिर लिखा अगर कोई गुस्ताख बनकर कोई बात वो खुदावंद के नाम से कह दे कि ये खुदावंद ने कहा है और खुदावंद की कही हुई नहीं है, या वो किसी और मबूद का नाम लेकर कहे ये होगा, तो ऐसा लिखा है कि वो फॉल्स प्रॉफिट जो है वो कत्ल कर दिया जाए। तो वहाँ फिर लिखा कि कैसे उसकी पहचान होगी कि ये बात खुदा की कही हुई या नहीं। तो लिखा पहचान ये है कि जो बात वो मेरा नाम लेकर कहेगा और अगर वो पूरी ना हो तो ऐसे फॉल्स प्रॉफिट से खौफ ना खाना। उसने खुद अपने दिल से ये बात की। और यर्मिया ने भी इसके ऊपर इसराइल के दरमियान, चूंकि बहुत से झूठे नबी आ चुके हुए थे और लोगों को खुश करते थे, और बाइबल में फिर खुदा यर्मिया से कहता है कि ये जो अंबिया हैं, यानी वो अपने आप को फॉल्स प्रॉफिट भी नहीं कहते, अंबिया कहते हैं, और यहोवा ही की इबादत करते हैं, पर वो अपने दिल की मकारी से बोलते हैं मैंने उनको ना भेजा है, ना मैंने उनको हुक्म दिया है, वो मेरा नाम लेकर जो है नबूवत करते हैं। तो ये झूठी नबूवत, झूठा गैब का इल्म, झूठी रोया, झूठे ख्वाब देखते हैं, और उन लोगों को जो मेरे अगेंस्ट है उनको ये कहते हैं जाकर कि तुम्हारी सलामती होगी। तो गोया ये फॉल्स प्रोफेसीज के जरिए से अपने लालच की खातर, अपने लुकमा की खातर, अपनी रोटी की खातर, अगर वो लुकमा नहीं देते तो ये लड़ते भी हैं जो फॉल्स प्रॉफिट उनसे कि हमने तुम्हारे लिए नबूवत की, हमें ये दिया जाए। तो ये गैर कौमों के अंदर तो फॉल्स प्रॉफिट और बहुत सी चीज़ें इस तरह की लालच और धोखा दे के अंदर आती हैं, पर इसराइल के अंदर ये बहुत थी। तो ये पहचान हो जाती है कि ये दिल के मकारी से। फिर लिखा है कि ये अपने दिल के इल्हाम से, यानी अपनी तरफ से ये बातें जो हैं बनाते हैं और बतालत की बातें करते हैं। तो यर्मिया ने भी इसके ऊपर भरपूर बताया है। तो हमें क्राइस्ट का जो प्रोफेसी के हवाले से बताया गया कि खुदा की तरफ से बोलेगा और जो ना सुनेगा उसको सजा देगा, और अगर गुस्ताख बनकर वही खुदा का नाम लेकर करेगा। तो पहचान ये है कि जो कहा जाए वो बात हो। तो हमें इनके ऊपर गौर करना है कि किस तरीके से लोग आज के दौर के अंदर भी, बाइबल के दौर में भी थी, और फिर हमें जो पहली सदी के अंदर मिलता है, बहुत से फॉल्स प्रॉफिट जो थे कलीसियों के अंदर आकर गलत तालीमात और धोखे से, लालच से लोगों को जो है गलत तालीमात, बतालत की बातें करते थे। जैसे बलाम नबी ने लालच के अंदर आकर जो है वो इसराइल को बलानत करना चाहता था। तो हर दौर के अंदर ये लालच के अंदर, मफाद के अंदर, बतालत के अंदर, झूठी बातें जो कहने दूसरे मबूदों की तरफ जाने वाले, तो ये सारी बेसिक हमें बातें पता होंगी तो हम एक फॉल्स प्रॉफिट को जो है फौरन देख लेंगे। जब आज कलीसियों के अंदर बात हो रही है तो कलीसियों के लिए हवाला से तो मैंने भरपूर बताया, कलीसिया की तरक्की के लिए जो जिसके पास नेमत है और जिसके पास माइनर गिफ्ट है, वो सब कलीसिया की तरक्की के लिए है। अब कोई कहे किसी के घरों में जाकर कि मैं खुदा का खादम हूँ, खुदा ने मुझे ये कहा है, खुदा के नाम से
وہ کہے جی یہ چیز آپ کو اولاد مل جائے گی, آپ کی شادی ہو جائے گی, آپ کا گھر بن جائے گا, تو یہ باتیں جو ہے بائبل نہیں کہہ رہی, یہ نبوت کے زمرے میں نہیں آتی. دعا ایک اچھا ایک خادم ہے تو وہ دعا کے ذریعے برکت دے کہ میں آپ کے بزنس کے لیے, آپ کی اولاد کے لیے, کسی کی بیاہ شادی کے لیے کوئی بھی درخواست ہے وہ دعا کر سکتا ہے, اور اس کے دعا کے جواب میں خدا برکت دے گا. جس طرح علیشا نبی نے شونمی عورت کے لیے دعا کی اور اس کو اولاد مل گئی, پر اس کا جو پروفیٹک آفس ہمیں ملتا ہے اس کے اندر اس نے اسرائیل کے گناہ کو جو ہے اجاگر کیا. ایلیا نے بھی اسی طرح جو ہے, اور وہاں اخیاب ایزبل نے جھوٹے نبی پال رکھے تھے, اور وہ کس طرح کی غلط پروفیسز کرتے تھے, اور نبیوں کے اندر جھوٹ بولنے والی جو ڈیمنز آتی تھی, اور یوں وہ اپنی کنگڈم کے اندر اسی طرح کی باتیں وقوع کے اندر لاتے تھے. تو آج کلیسیا کے اندر اگر کوئی ہمیں فالس خادم جو ہے جھوٹی نبوت کرتا ہوا ملتا ہے گھروں کے اندر, ان چیزوں کے اوپر کہ وہ گھر بار بیاہ شادی ان چیزوں کے اوپر نبوت کرتا ہے, تو بلیور یہ نبوت کے زمرے میں نہ یہ میجر پروفٹ کے گفٹ ہے نہ یہ مائنر پروفٹ کا آفس ہے. یہ دونوں جو رول قدرت کی نعمت اور دیگر نعمتیں ہیں کلیسیا کی ترقی کے لیے ہے, ان سب باتوں کے لیے پریئر تو کی جا سکتی ہے, اور پولس تو ان سے بڑھ کر بلیورز بات کرتا ہے, جس نے اپنا بیٹا ہمیں ہمارے لیے قربان کر دیا, وہ باقی چیزیں کیوں نہ دے گا. سب کچھ تو ہمارا ہے, اس لیے ہم برکت کی دعا کریں. اور اس کے لیے اور ضروری بات جو ہمیں نظر آتی ہے کہ یہ جو ٹرو پروفیسی کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے, اگر کوئی کسی چیز کے لیے دعا نبوت کرتا ہے تو وہ اسی طرح وقوع میں آئے جیسا میں نے اس کی بیسک آپ کو بتائی ہے کہ جو خدا کا نام لے کر کہے گا وہ وقوع میں آئے. اگر نہیں آتا تو اس نے گستاخ بن کر کہی ہے. تو آج کا کئی اس طرح کی نبوتیں کرتے ہیں اور وہ وقوع کے اندر نہیں آتی, تو پھر بھی وہ بڑی دلیری سے اپنے آپ کو خدا کا خادم سمجھتے ہیں. تو ایسے خادم کو لکھا ہے بائبل میں, یرمیہ کی کتاب میں, ایسے بطالت والے خادموں کو مت سنو, ان کی مت کوئی ایسی بات سنے, دل کی مکاری کی بات, وہ لوگوں کو خدا سے دور کرتے ہیں. تو پہلی بات پاسٹر سائمن جو میں نے اس کے بیسک جو اصول بتائے ہیں, اور پھر کس طریقے سے جو لوگ نبوتیں کر رہے ہیں, اس کی میں مزید وضاحت جو ہے آپ کے سامنے جو ہے رکھنا چاہوں گا. جی بس صاحب, ابھی تک جتنی تعلیم آپ نے گفٹ آف پروفیسی کے حوالے سے بتائی ہے اس سے ہماری کافی گائیڈنس ہوئی ہے اور ہمیں ایگزیکٹ تعلیم کا پتہ چلا ہے. اب ہم جاننا چاہیں گے, آج کل اس دنیا میں مختلف جھوٹے خادموں کے علاوہ کچھ ایسی پروفیسیز بھی ہو رہی ہیں اور ایسی پریڈکشنز ورلڈ میں, جیسے کہ سمسن کارٹونز, امریکن ایک کارٹونز ہیں, وہ آئے دن اس طرح کی پریڈکشنز کر رہا ہوتا ہے اور لوگ اس کو فالو کرتے ہیں اور بڑے حیران ہوتے ہیں کہ یہ پریڈکشنز ورلڈ میں وہ کس طرح کارٹون کے ذریعے لوگوں کو فیڈ کر رہے ہیں. اور دوسرا نسٹوڈیمس, ایک جو 1500 صدی کے اندر ایک انسان ہوا ہے جو کہ مختلف قسم کی اس نے پروفیسیز بقول اپنے اور پریڈکشنز کی ہیں جو کہ مختلف ادوار میں دنیا میں پورے ہوتی ہوئی نظر آئی ہیں. تو آپ ہمیں گائیڈ کیجئے کہ یہ جو انہوں نے پریڈکشنز کی ہیں یہ کس زمرے میں آتی ہیں, اور یہ شیطان اور ابلیس کس طرح ان لوگوں کو استعمال کرتا ہے. جی پاسٹر سائمن, یہ جو نوسٹریڈیمس کے حوالہ سے, جو سمسنز کارٹونز کے حوالہ سے آپ نے یہ جو سوال پوچھا ہے, دنیا کے لوگ اس کے علاوہ بھی انڈیا کے اندر, افریقہ کے اندر, دوسری کنٹریز کے اندر جو اسٹرولوجسٹ ہیں, اور وہ اپنے علم نجوم کے ذریعے سے لوگوں کو مختلف, انہوں نے اپنے سٹارز چن رکھے ہیں اور اپنے فیوچر کو, اپنے اگلے ویکس کو, مہینوں کے پروگرام کو اس کے مطابق. اور آج کل جیسا میں نے ابھی پہلے بھی بتایا, گوگلز جو ہے یہ لوگ اس کے اندر بڑی دلچسپی رکھتے ہیں. ایون کہ بلیورز جو ہیں ان کو انجانے میں ان کو معلوم نہیں پڑتا, وہ اپنے فیوچر کو ان کے ذریعے سے
وہ دیکھتے ہیں کہ ان کی شخصیت کیسی ہے، ان کے بابت وہ کیا جو ہے نالج ہے، وہ نہیں بتا سکتا. تو یہ فالس پروفٹ کے اندر بھی یہ چیزیں آ رہی ہیں. اور ایک ایماندار کو جب ہم کلیسیا کے اندر تو مکمل تعلیم دے رہے ہیں، گائیڈ کر رہے ہیں، اور تعلیم کو سننے والا ہی ان چیزوں سے بچ پائے گا. ادروائز جو ہے ابلیس بہت سا نقصان ایمانداروں کا کر رہا ہے اور وہ خدا سے دور ہے. اور جب یہ آپ جو سمپسن کارٹون کے حوالہ سے بات کر رہے ہیں، اور اس نے کووڈ-19 کے حوالہ سے بھی کارٹون کافی سال پہلے جو کرونا وائرس کے حوالہ سے اس نے کیا، تو جب وہ اب کرونا وائرس آیا تو وہ بڑے حیران ہے کہ یہ تو پہلے سے کارٹونز کے اندر آ چکا ہے. پھر ٹرمپ کے حوالہ سے کارٹون وہ بھی پہلے سے آ چکے. تو مختلف جب چیزیں جو لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ کس طریقے سے آ رہے ہیں، تو وہ اس سٹیج کے اوپر وہ لوگ آ گئے ہیں کہ جیسے اس کے ایپیسوڈ آتے ہیں، جو کچھ وہ سٹوریز اس میں لاتا ہے، وہ سوچتے ہیں کہ یہ اب فلاں اس طرح ہوگا. تو پہلی بات میں نے آپ کو پیچھے بائبل کا اصول بتا دیا ہے کہ پروفیسی کا جو کام ہے صرف خدا یہوہ کی ذات سے ہے، اس کے علاوہ کوئی پروفیسی نہیں کر سکتا. اور نہ ہی ابلیس پروفیسی کسی بھی راہ سے کر سکتا ہے، کیونکہ یہ صرف یہوہ کا کام ہے. کیونکہ یہ 100% بات وقوع کے اندر آئے گی، یہ ٹرو گاڈ یہوہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا. تو میرے سوا کوئی خدا نہیں، یہوہ نے کہا. تو یہ وہی، اس لیے اگر دنیا کے اندر یہ کارٹونز کے ذریعے سے بات آ رہی ہے، تو چونکہ وہاں کے لوگ یا دنیا کے لوگ ان کارٹونز میں دلچسپی رکھتے ہیں، تو اگر اس کارٹون کے مطابق کوئی واقعہ ایک ہو گیا، تو پھر ابلیس انہی کارٹونز کا سہارا لے کر جو ہے وہ تعلیم کو، ان کی جھوٹی تعلیم کو، تو گویا ان کی وہ جھوٹی تعلیم ہے، وہ جھوٹی پریڈکشنز ہیں، جس کو ابلیس نے استعمال کیا. کیونکہ وہ کرائسٹ کو بھی کہتا تھا مگر تو مجھے سجدہ کر تو یہ بادشاہیاں زمین کی میں تجھے دے دوں گا. تو وہ ان کے اوپر رول کرتا ہے. مختلف بڑی بادشاہیاں جو ہے ان کے اندر اس کا جو اختیار چل رہا ہے، اور ان کارٹونز کے مطابق وہ کریکٹر جو ہے کریٹ کر لیتا ہے. تو گویا وہ اپنی ان چیزوں کو، جھوٹی چیزوں کو، ہے وہ سب جھوٹی ہیں، وہ کوئی بائبل کی تعلیم نہیں ہے. جی. تو دنیا کے اندر اور مختلف طریقے سے جو فال نکالتے ہیں، وہ بھی اسی طریقے سے جن میں لوگ دلچسپی لیتے ہیں، انہی کا سہارا ابلیس لے کر انہی کے اندر ہر شخص اپنی خواہش میں کھنچ کر پھنس کر آزمایا جاتا ہے. تو وہ کارٹون جو ہے ایک، وہ تو جسٹ کارٹون تھے، پر ابلیس نے لوگوں کی دلچسپی کو دیکھتے ہوئے ان کے ذریعے سے معاشرے کا وہ روح بنایا ہے، جس سے وہ چیزیں ویسے ہی آ گئی ہیں. تو اس سے اس کو یہ آسانی ہو گئی ہے کہ جس چیز کے اوپر یہ بھروسہ کر رہے ہیں، انہی کے ذریعے سے میں اپنا پروگرام جو ہے دے سکوں، کیونکہ وہ خدا کے مقابلے میں آ کر پریڈکشن نہیں کر سکتا. یہ تو صرف یہوہ کا کام ہے، اور جو ہمارے پاس ہے بائبل کے اندر ہے. اس لیے وہ دنیا کے کارٹون یا دنیا کے جو ایسٹرولوجسٹ ہیں یا دنیا کے فال گیر ہیں، ایون گوگل کے اوپر یہ چیزیں آ رہی ہیں، ان کو وہ یوز کر سکتا ہے اور وہ کر رہا ہے. تو وہ سارا نظام جھوٹا ہے، اور نبوت تو کوئی کر ہی نہیں سکتا. نبوت کا اختیار اب کلیسیا کے اندر، وہ بھی اسپرٹ آف پروفیسی کے اندر ہے. کلام تو ریٹن ورڈ آف گاڈ نبوتوں کا ہو چکا ہے. تو اس لیے کلیسیا کے اندر بھی کوئی ایسا نبی اٹھ کے کہے جی میں نئی بات لے کے آؤں، تو وہ نہیں کر سکتا. وہ ریٹن ورڈ آف گاڈ کو، اسپوکن ورڈ آف گاڈ، اسی کو جو ہے اسپرٹ آف پروفیسی کے اندر جو ہے وہ بیان کرے گا. نوسٹراڈیمس جس نے یہ ٹاور کے حوالے سے بتائی گی کہ وہ ہٹ ہوں گے، تو 500 سال پہلے بتائی، وہ ایک ایسٹرولوجسٹ تھا. تو یہ ابلیس نے اس کو بھی یوز کیا. انڈیا کے اندر، دوسرے ملکوں کے اندر، پاکستان کے اندر ایسے ایسٹرولوجسٹ چینلز کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ بیان کرتے ہیں. تو کوئی بات ان کی ہو جائے تو بائبل میں پہلے کہا گیا ہے وہ کسی کا معبود کا نام لے کر وہ ہو بھی جائے، تو کوئی کہے کہ اس طرف جانا ہے تو مت جانا. تو دنیا کے سامنے وہ ہو بھی جائے پاسٹر سائمن، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. صرف یہوہ جس کا کلام سچا، اس کی ہر پروفیسی پوری ہوئی ہے، ہو رہی ہے اور آئندہ بھی ہوگی. تو دنیا کے ہمیں جو کلیسیاؤں کے اندر اگر جو ہمیں سمجھنے والی بات ہے، اگر کوئی پروفیسی کرتا ہے
کسی چیز کے لیے. یہاں تو چیزوں کے لیے ضرورت ہی نہیں ہے. پروفیسی کا تو تعلق خدا کے الہام سے ہے. چیزوں کے حوالہ سے تو یہ بلیسنگ ہے جو یسوع مسیح پر ایمان لاتا ہے. ایمان کے ساتھ اس کو خدا نجات بھی دیتا ہے, شفا بھی. گفٹ آف ہیلنگ کے اندر, میریکل کے اندر بھی میں نے یہ بتایا, یہ تو شفائیں برکتیں سب اسی کی طرف سے ہیں. اور جب اس پر ایمان لاتے ہیں وہ نجات دیتا ہے. نجات کے لیے گریک ورڈ سوزو ہے جس کا مطلب شفا بھی دیتا ہے, نجات بھی. تو کلیسیا کے اندر یہ ساری برکتیں ہیں. وہ خدا سے مانگے, اور لکھا ہے ایمان سے جو تم کچھ مانگتے ہو یقین کرو تم کو مل گیا, تمہیں مل جائے گا. تو دنیا کے اندر یہ سائن ونڈرز جو کسی اور ذریعے سے, کارٹون کے ذریعے سے, سمسن کارٹون یا نوسٹریڈیمس کے, یا کسی اور انڈیا کا کوئی ایسا ایسٹرولوجسٹ ہو, یا کسی اور ملک کے اندر یا پاکستان کا, کسی کی بات پوری بھی ہو جائے تو اس کے بات کو مانا نہیں جا سکتا. اس کی غلط تعلیم کا پورا ہو جانا بھی جھوٹی ہی نبوت کے اندر آئے گا. کیونکہ جو ٹرو پروفیسی ہے اس کے حوالہ سے میں 2-3 باتیں یہ کرنا چاہوں گا کہ بائبل میں لکھا ہے جب میرا نام لے کر نبوت کریں گے تو وہ اسی وقت وقوع کے اندر آئے. تو یہ صرف خدا کی ذات کا کام ہے. سیموئیل نبی نے اسرائیل کو جب ریسٹور کرنا چاہا کہ وہ خدا کی طرف آئے, اپنی غلطی مانے, تو ان سے کہا کہ میں آج ہی آپ دیکھو کہ سورج اتنا گرمی ہے پر بادل بھی کوئی نہیں ہے, تو آج ہی بادل برسیں گے تو تم جان لو گے. تو ایسا ہی ہوا. تو وہ یہوہ پر ایمان لائے اور اپنے گناہ کا اقرار کیا. موسیٰ نے کہا کہ کل تم کو خدا بٹیرے دے گا, گوشت دے گا, تو کل اسی طرح ہوا, وقوع کے اندر آیا. علیشا نبی کال کے لیے دعا کر رہا تھا کہ یہ ختم ہو, تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ کل اس وقت جو ہے خدا جو اناج مہیا کرے گا, تو ایسا ہی ہوا. یسوع مسیح نے 5 روٹیوں کے لیے دعا کی تو ایک دم سے 5000 کو کھانا کھلایا. تو یہ ٹرو پروفیسیز کا ٹیسٹ اسی وقت وقوع کے اندر آتا ہے جو خداوند کے نام سے ہے. اور اگر کوئی خداوند کا نام لے کر جھوٹا بندہ کرے گا تو وہ وقوع کے اندر نہیں آئے گا. تو دنیا کی جو پروفیسیز ہو رہی ہیں نوسٹریڈیمس کے حوالے سے اور دیگر بے شمار جو ایسٹرولوجسٹ ہیں اور یہ جو سمسن کارٹون ہے, ان سے دنیا کو خوف کھانے کی ضرورت نہیں. البتہ ان کو روکا جا سکتا ہے, ان کو ریویو کر کے, جس طرح ہم کورونا وائرس کو ڈانٹتے ہیں, ریویو کرتے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ بلیور لوگ محفوظ ہیں, خداوند کے لوگ. کلیسیا ٹیمپل گاڈ میں ایک بلیسنگ ہے. دیگر کلیسیا ہیں جہاں پریئر اٹھ رہی ہے, جہاں پر جو خداوند کے نام کا اقرار کرتے ہیں, ورشپ اٹھاتے ہیں, ایمان کے ساتھ وہ خداوند کی ورشپ میں مصروف ہیں. تو اسی طرح ان کو, ابلیس کی قوتوں کو, نہ صرف ان کو, ہمارے ملک کے اندر یا دیگر جہاں آپ ابلیس کے موکل یہ چیزیں دیکھتے ہیں, وہ رونما بھی کیوں نہ ہو جائیں, ہمیں ان کو ریویو کرنا ہے اور ان کا سلسلہ وہاں تھم سکتا ہے. تو اگر وہ ہوتی بھی چلی جائیں, پر وہ تو ایک دنیا دار لوگ ہیں, تو ابلیس ان کو استعمال کرتا ہے. تو بائبل میں کہ ایسوں کا خوف نہ کھانا, پر جو خداوند کے نام سے, یہوہ کے نام سے, یسوع کے نام سے جو بات کہی جائے وہ پوری ہو, تو وہ خداوند کی طرف سے ٹرو پروفیسی کے ذمے میں آتی ہے. اور پروفیسی کے حوالہ سے میں نے یہ ڈیٹیل بتا دیا ہے کہ ریٹن ورڈ آف گاڈ جو ہے مکمل کر دیا گیا ہے. اب ہم رحمہ کی صورت میں اسی کلام سے پاک روح ہمیں استعمال کرتا ہے اور زندگیاں برکت پاتی ہیں. تو ہمیں اس گفٹ جو پروفیسی کا گفٹ ہے, یہ کلیسیا کی ترقی کے لیے جو ہمیں استعمال کرنا چاہیے. اس میں لوگ اگر کوئی بے ایمان ناواقف آ جائے وہ نجات پا جائے اور ٹھیک طریقے سے گواہی دے, کیونکہ ہم برا کے خون اور اپنے کلام کی گواہی کے باعث ابلیس کے اوپر غالب آتے ہیں. اپنی پریچنگ کے اندر تسلی, ترقی, نصیحت کی باتیں کریں, یہ جو اسپرٹ آف پروفیسی کے ذمے میں آئے گا. اور خادموں کا چناؤ, ان کو بھیجا جانا ہولی اسپرٹ اس گفٹ کے ذریعے سے, جب اب کلیسیا میں پھر آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے کلیسیا ترقی پائے گی. اور آخری 1-2 جملوں سے میں اس کو کلوز کرنا چاہوں گا کہ ہمیں مکمل طور پر ان 3 چیزوں کے اوپر فوکس کرنا ہے: ترقی, تسلی, نصیحت. اور جو پالوس رسول نے پہلا کرنتھیوں 14ویں باب میں پالوس جس طرح وائنڈ اپ کیا اس سبجیکٹ کو, اس نے کہا ہے کہ نبیوں میں سے 2 بولیں یا 3, باقی ان کے کلام کو پرکھیں, اور تسلی, ترقی, نصیحت کی باتیں کہنا یہ پروفیسی ہے. اور پھر اس نے کہا کہ باقی جب سب پرکھیں تو لکھا ہے خدا ابتری کا بانی نہیں ہے, یعنی کہ
ان سے ترقی ہونی چاہیے، تو امن کا بانی ہے بالکل۔ ڈسپلن کے ساتھ، اور لکھا ہے تاکہ سب سیکھیں، اور اگلی بات تاکہ سب کو نصیحت ہو۔ تو اس کا مطلب ہے کہ پروفسی کے گفٹ کے اندر، اس کے استعمال کے اندر جو مقصد کلیسا کی ترقی کے لیے نصیحت ہے، تو نصیحت اسی وقت ہوتی ہے کہ جب ان کی کریکشن کی جائے۔ تو گویا کلیسا کو پاکیزگی اور ایمان میں مضبوط اور مسیح کے قد کے اندازے تک لانے کے لیے یہ ورڈ آف گاڈ جو خدا نے دیا ہے ہمیں نبوتوں کی راہ سے، ان کے اوپر عمل کرتے ہوئے، اور لکھا ہے نبوت کی کتاب کا پڑھنے والا، سننے والا، اس پر عمل کرنے والا مبارک ہے۔ تو ہمیں ایک دوسرے کو نصیحت، یہ اسپرٹ آف پروفسی ہے، تو ہم اپنے ڈومین میں رہتے ہوئے اس خدمت کو سر انجام دیتے رہیں، اور کرونا وائرس کو پاسٹر سائمن ہم مل کر ڈانٹتے ہیں۔ ہماری ٹیمپل آف گاڈ کلیسیا ایوری سنڈے ورشپ کر رہی ہے، اور ایک اسٹرانگ چرچ پریئر میں لگا ہوا ہے، ریبیوک کرتا ہے، ڈانٹتا ہے، اور ہم ایسے چرچز کو جو ورشپ میں رکے ہوئے ہیں ان کو گاہ کریں گے۔ یہی موقع ہے بلیورز کے ساتھ مل کر ان کو ریبیوک کرنے کا کرونا وائرس کو، اور ہم ڈانٹتے ہیں اے کرونا وائرس دور ہو اس ملک سے، دنیا سے، دنیا کے مقدسوں کے لیے پروٹیکشن کی دعا کرتے ہیں۔ اور خدا من تیرا شکر ہو، تو ہر دور میں بچاتا آیا ہے۔ جس طرح بنی اسرائیل مصر میں تھے، ساری مصر کے اوپر جو کرہم مچا ہوا تھا، پر جشن کے علاقے میں جہاں اسرائیلی تھے وہاں روشنی تھی، وہاں خدا کا فضل تھا۔ اسی طرح دنیا کے اندر جہاں جہاں بلیور ہیں، یقیناً خدا ان کا فضل ہے۔ ہمارے اس لاہور شہر میں، دیگر شہروں کے اندر جہاں جہاں بلیورز ہیں، خدا ان کا فضل ہے، اور ہم اس کی ورشپ کر رہے ہیں، اور مل کر ڈانٹتے ہیں کہ کرونا وائرس دور ہو، اور خدا ان کی برکت، فضل خدا ان کے لوگوں کے اوپر ہو، اور ایک دوسرے کو نصیحت کریں اس دور کے اندر کہ ورشپ کریں، خدا ان کے ساتھ چلیں، ایک دوسرے کو تسلی دیتے ہیں کہ اس وبا کا اثر ان کے اوپر نہیں ہونے کا، خداوند آپ کی پروٹیکشن کرنے کے والا ہے۔ تو یہ پروفسی کی جو برکت ہے یہ ہمارے پاس ہے۔ تو اسپرٹ آف پروفسی میں آپ کے لیے برکت کی دعا کرتے ہیں، کلیسیاں ترقی کریں، ٹیمپل آف گاڈ چرچ کلیسیا ترقی کریں، بلیور ترقی کریں، خادم ترقی کریں، اور ان گفٹس کو خداوند کے جلال کے لیے ایک دوسرے کی فکر کرتے ہوئے استعمال کریں۔ اور زبور 119 کی آیت سے میں ختم کروں گا، ریجوائسنگ ٹائم کے اندر آپ کو دلیری، خوشی اور تسلی دیتا ہوا کہ اے خدا مجھے اپنے فرمان کی راہ پر لے چل، کیونکہ اسی میں میری خوشی ہے۔ گاڈ بلیس یو۔ جی ناظرین، امید ہے کہ آج کی اس ٹیچنگ سے آپ نے بہت برکت کو حاصل کیا ہوگا، اور آپ اس ٹیچنگ کو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے برکت پائیں۔ پارٹ 1، 2، 3، 4 اور یہ آج کا جو 5th پارٹ جو کہ گفٹس آف ہولی اسپرٹ کے حوالہ سے ہے، ہمیں بہت سی گواہیاں موصول ہوئی ہیں، اور یقیناً آج کے بھی اس ٹیچنگ سے گواہیاں اور کمنٹس موصول ہوں گے کہ لوگ کس طرح اس سے برکت پا رہے ہیں، اور لوگوں کو بہت سی ان کی غلط فہمیاں دور ہوئی ہیں، انہوں نے صحیح تعلیم کو حاصل کیا۔ اور یہ جو چارٹس اسپیشلی ڈیزائن کیے گئے ہیں آپ لوگوں کے لیے، آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے اور اس کو دیکھ کر بآسانی اس تعلیم کو حاصل کر سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں۔ ناظرین، جیسا کہ آج ہم نے گفٹ آف پروفیسی کے حوالہ سے تعلیم کو حاصل کیا، اور اس میں ہم نے کمپلیٹ تعلیم کو جانا کہ اس کا استعمال کس طرح ہوتا ہے، اور اس کا مقصد کیا ہے، اور کس طرح ایک خادم بھرپور طریقے سے اس سے برکت کو حاصل کر سکتا ہے اور دوسروں کے لیے باعث برکت بن سکتا ہے، اور کلیسیا اس سے گروتھ کو حاصل کر سکتی ہے۔ اور پھر ہم نے جانا کہ وہ خادم اور ایسے لوگ، دنیاوی لوگ جو کہ اس کا غلط استعمال کرتے ہیں اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے، غلط نبوتیں کرتے ہیں، وہ خدا کی نظر میں مقبول نہ ٹھہریں گے۔ اور ہم نے دیکھا کہ دنیا میں بہت سے ایسے اسٹرالوجسٹ اور لوگ اور سمسن اور موویز اور اس طرح کے ورلڈلی چیزوں کو ہم نے جانا کہ اگر وہ کسی قسم کی بھی پریڈکشن کریں تو وہ کبھی بھی سچی نہیں، بلکہ شیطان ان ایسے لوگوں کو استعمال کرتا ہے اور جھوٹی نبوتوں کے ذریعے لوگوں کو خراب راہوں کی طرف لے کے جاتا ہے۔ لہٰذا میرے عزیزو، ہمیں زیادہ سے زیادہ کلیسیا کے ساتھ اپنے دل کو لگانا ہے، فیلوشپ کو جوائن کرنا ہے، اور مل کر خدا کی حمد و ستائش پرستش کرنی ہے، تاکہ صحیح طور پر ہم اپنی زندگیوں کا استعمال کر سکیں اور خدا کی راہ کو اپنا سکیں۔ اگلے جمعہ ٹھیک 8 بجے اسی وقت آپ کی خدمت میں پارٹ 6 کے حوالہ سے حاضر ہوں گے، جو کہ اسی طرح خدا کے مکاشفات اور
भेदों से भरपूर होगा. तब तक के लिए इजाजत दीजिए. गॉड ब्लेस यू ऑल. गॉड ब्लेस यू पाकिस्तान. आमीन.